ایک کالا کوا، ایک فریبی بھیڑیا، ایک مکار گیدڑ، تینوں ایک جنگل کے باسی تھی۔ اس جنگل کا راجا ایک شیر تھا، وہ اس کی خدمت میں رہتے تھے۔ اتفاق کی بات کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا ایک اونٹ یہاں آ کر بیمار پڑ گئی۔ قافلے والوں نے بیمار اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے۔ اونٹ لوٹ پیٹ کر اچھا ہو گیا، بلکہ ہری ہری گھاس کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن جنگل کے راجا کی سواری اس طرف سے گزری۔ اونٹ بہت گھبرایا، اس نے خیر اسی میں دیکھی کہ شیر کے سامنے جا کر سر جھکا دیا۔ شیر نے گرج کر کہا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اونٹ کی طرح منہ اٹھائے میرے ملک میں آ گئے؟ اونٹ نے اپنی کہانی سنائی اور سر جھکا کر کہا، حضور، میں آپ کے رحم وکرم پر ہوں، چاہو تو مارو چاہو جلاؤ۔ شیر نے اونٹ کو تابعداری پر آمادہ دیکھا تو اسے معاف کر دیا، پھر اسے اپنے خدمت گاروں میں شامل کر لیا۔ کوے، بھیڑے اور گیدڑ کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی شیر کی خدمت کرنے لگا۔ اس نے شیر کی ایسی خدمت کی کہ شیر نے اس کے عہدے میں ترقی کر دی۔ اس پر کوا، بھیڑیا اور گیدڑ تینوں بہت جلے۔ انہیں ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ اونٹ ترقی کرتے کرتے ان سے آگے نہ بڑھ جائے، بس اس کی جان کے بیری ہو گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیر کی ایک ہاتھی سے لڑائی ہو گئی۔ شیر زخمی ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ شکار پر جائے۔ وہ شکار مار کر لاتا تھا تو اس میں سے بھیڑیے، گیدڑ، کوے اور اونٹ کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اس طرح ان کا پیٹ پلتا تھا۔ اب وہ بھوکوں مرنے لگے۔ شیر نے کہا، میرے پیارو، میں خود تو بھوکا رہ سکتا ہوں، تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا، مگر کیا کروں، آج کل طبیعت اچھی نہیں، لمبی مار پر نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر آس پاس کوئی شکار ہو تو مجھے بتاؤ۔ علامت واون، کوا، بھیڑیا اور گیدڑ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ فتنہ تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اشاروں میں طے کر لیا۔ کوا بولا، حضور، یہ جو اونٹ ہے کہیں باہر سے آ گیا ہے اور مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ آپ کا نمک کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، یہ کس دن کام آئے گا؟ شیر نے اس بات پر کوے کو بہت ڈانٹا ڈپٹا، کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ اونٹ ہمارے وفاداروں میں سے ہے؟ شیر اگر اپنے وفاداروں کا شکار کرنے لگے تو وہ شیر نہیں رہتا۔ کوا چپ ہو گیا۔ پھر تینوں نے الگ جا کر مسکوٹ کی، ایک ترکیب سوچ کر شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اونٹ کو بھی یہ کہہ کر ساتھ لائے کہ چلو، حضور کی طبیعت آج زیادہ خراب ہے، ان کی مزاج پر سی کر آئیں۔ کوا ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، میں نے عمر بھر آپ کا نمک کھایا ہے، آج کل آپ کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ شکار کے لیے نکلیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ حق نمک ادا کروں، میری جان حاضر ہے، مجھے کھائیے اور پیٹ کی آگ بجھائے۔ گیدڑ فوراً آگے بڑھا، اے کوے، تیرا حبسہ ہی کتنا ہے، حضور کا ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا، تیرے بجائے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ حضور کے دسترخوان کی زینت بنوں۔ اب بھیڑیا آگے بڑھا، اے گیدڑ، تو اپنے آپ کو بہت تن وتوش والا سمجھتا ہے، چا بدی کا شوربا، تجھے کھا کر حضور کا کون سا پیٹ بھر جائے گا؟ البتہ مجھ میں اتنا گوشت ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے نمک خاروں کی بھی پیٹ کی آگ بجھ سکتی ہے۔ کوا بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ تجھ میں گوشت اچھا خاصا ہے، مگر تیرا گوشت صحت کے لیے مضر ہے، حضور کی طبیعت آج کل اچھی نہیں، تیرا گوشت کھائیں گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ جب تینوں اپنی اپنی جگہ کہہ چکے تو اونٹ نے دل میں کہا کہ آخر میں بھی تو شیر کا نمک خوار ہوں، مجھے بھی اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے۔ بڑھ کر کہا، حضور، میں حاضر ہوں، میں بڑا جانور ہوں اور میرا گوشت بھی ایسا ہے کہ بیمار بھی کھائے تو اسے گرانی نہ ہو۔ شیر کے بولنے سے پہلے ہی کوا، گیدڑ اور بھیڑیا بول پڑے، اونٹ کو شاباشی دی، کہا، وفادار ہو تو ایسا ہو، اور تیرا گوشت تو اس بیماری میں بہت ہی مفید ہے۔ اونٹ بے چارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ کوا، گیدڑ اور بھیڑیا اس پہ پل پڑے، دم کے دم میں اس کی تکا بوٹی کر دی، اور اونٹ کو کچھ ہی پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔